کی باتوں نے مسجد نبی شریف کے اندر آ گئے. اس کے ساتھ ایک محلہ تھا, اس میں بنو زریق اس کا نام تھا. تو وہ بنو زریق کے محلے میں یہ رافع بن مالک کے رہتے تھے. یہ آئے مدینے میں, انہوں نے آ کر اپنے گھر کے اندر ایک مجلس شروع کی. بعد میں اسی گھر کو بعد میں وہ مسجد بن کی, اس کو مسجد بنو زریق کہتے تھے. جو زیارتیں ہوتی تھی نا مدینے میں, اس میں اس مسجد کا ذکر ہے پرانی کتابوں میں کہ یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو مکے میں نازل ہونے والا قرآن دیا تھا, وہ لوگوں کی اس جگہ بیٹھ کر تعلیم و تربیت کیا کرتا تھا. اور یہ کسی وقت زندگی رہی تو پھر میں بات بتاؤں گا کہ انہوں نے جب صورتیں بتانی شروع کی تو حضور نے ان کو ایک نصیحت کی. فرمایا سب سے پہلے سورت یوسف کو شروع کرنا. اب چونکہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے, یہود و نصارہ, ان کے بائبل کے اندر اس کا تعلق تھا اور وہاں کا ایک حالات تھے, ماحول تھا. اور سورہ یوسف تو سورہ یوسف ہے. آپ نے فرمایا تو نے یہ بتانی ہے. تو حضرت یہ جو رافع بن مالک تھے, یہ بنی زریق کی مسجد میں مجلس لگاتے اور اس کو نام دیتے مجلس ذکر کا. اچھا, ہمارے ہاں مجلس ذکر کا مطلب صرف ایک پرٹیکولر ہوتا ہے, یعنی جس میں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر یہ کیا جائے. لیکن عربی میں اس کا وسیع مفہوم ہوتا ہے. قرآن و حدیث کا درس و تدریس, ہر ایک کو ذکر کہا جاتا ہے. وہ سب کو قرآن کریم کی محفل, اس کو سب کو جو ہے نا وہ اس کو ذکر ہی کہا جاتا ہے. اس کا ایک وسیع مفہوم ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی, انہوں نے یہ کیا. اس طرح سے دیگر صحابہ بھی تھے, انہوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہدایت فرمائی کہ وہ ایک حلقات قائم کریں. انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ حلقات قائم کیے. اب مدینہ منورہ بڑا ہو گیا, مساجد بھی کچھ اور بن گئیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر مسجد میں ویکلی, منتھلی, ایوری تھرسڈے کو جو وہاں کا امام ہوتا, معلم ہوتا, وہ اعلان کرتا کل جمعرات کو زور کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا. اب جو ہم یہ کرتے ہیں نا مجلس, اس کو یہ کرتے ہیں کہ اچھا کل یہ پروگرام ہوگا, وہ جو ان چیزوں سے مانوس نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ روز کر دے ہی رہی. اچھا یہ ہوندا ہی رہندا, یہ نارمل ہے. اچھا وہ ڈیلی کام میں ٹھیک ہے, یہ ویلے بیٹھے. اچھا اس کے لیے ٹائم نکالنا, وقت دینا سیکھنے کے لیے. اب وہ صحابہ جو ہے وہ مجالس لگاتے ہیں, ادھر کچھ جمع ہوتے ہیں. اب کبھی کبھی یہ ہوتا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی وقت اپنے کام کی وجہ سے, یا خاص کر کے منافقین جو تھے, وہ ان مجلسوں کے اوپر تنقید کرتے. میرا دل چاہتا ہے میں 5-7 بار اس لفظ کو دہراؤں. اچھا, ہوتی مجلس ہے, بتایا جاتا ہے, تعلیم و تربیت کی مجلس ہے, قرآن و حدیث کی مجلس ہے, اور منافقین اس پہ تنقید کرتے ہیں. وہ اسلام معاشرے کی اصلاح, یہ ساری باتیں. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ تو اس پہ کچھ تنقید کر رہے ہیں ان مجلسوں کے اوپر, میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ بات بتا دی ہے, مجلس 2 بندوں کی بھی ہوتی ہے, 3 کی بھی ہوتی ہے. یعنی بہت سارے لوگوں کی مجلس کی وہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس کے اوپر. آپ نے فرمایا, اچانک جیسے ایک آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات ہوتی ہے, اس طرح سے آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ, تم میں سے اگر کسی کو جنت کے باغوں میں جانے کا موقع ملے تو وہ کچھ ضرور کھایا کرے. اچھا, اس سے ہمارے سامنے تصور کیا آتا ہے, لیچی کے باغ میں جائیں, پاکستان میں اورنج کے باغ میں جائیں, مدینے میں کھجوروں کا باغ تھا, دوسری چیزوں کا. یعنی ایک آپ نے ایسا لفظ استعمال فرمایا جس سے کان کھڑے ہو جائے. کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ, تم میں سے جب کوئی جنت کے باغوں میں جائے تو ٹیسٹ کیے بغیر واپس نہ آئے, فرتاؤ, ضرور کھائے جب باغ میں جانے کا موقع ملے. اب پھر میں دوبارہ کہہ دوں, ادھر مجلسیں ہو رہی ہیں, منافق ان مجلسوں پر تنقید کر رہے ہیں, اور حضور اس کی رغبت ایسے دلا رہے ہیں. فرمایا تم میں سے کسی کو جنت کے باغ میں جانے کا موقع ملے.
اور یہ جنت کا باغ آپ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جہاں آپ بیٹھ کر مسجد نبوی میں درس دیتے تھے نا، اس کو بھی آپ نے فرمایا تھا یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ ہاں، اسی کا نام تو ریاض الجنہ۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو جنت کے باغوں میں جائے وہ کھایا کرے۔ اب لوگوں نے کیا طرح سوال کیا، انہوں نے کہا اذا مررتم بریاض الجنہ قالوا ما ریاض الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو ویکلی اور منتھلی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، جس میں تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی، حدیث کی، اور وہ جو جس میں تمہاری نشر و نما کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو باغ ہے وہ جنت کے باغ ہیں۔ اس کو مجلس مت سمجھو، وہ تو جنت کا باغ ہے۔ اور چرنے کا مطلب یہ ہے جب وہاں جاؤ تو دھیان سے سنا کرو، کچھ یاد کر کے آیا کرو۔ اگر تم یاد کر کے آ گئے تو سمجھو تم نے جنت کا پھل کھا لیا۔ یہ سننا سنانا، یہ باتیں، ان کی قدر کر مرنے کے بعد تو جو آئے گی اس زمانے میں بھی آتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر کہ جو سننے والی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے جو لوگ ٹائم نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، مگر جمعے کے خطبے میں وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اس میں نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ اس مختصر سی ایک چیز ہوتی ہے، اس لیے اس میں وہ نہیں، وہ زیادہ مجھے جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اب جمعے کے خطبے کے بارے میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ قرآن کریم نے جب اس کا ذکر کیا ہے جمعے کا، تو ایک دیکھیں وہاں کیا لفظ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ۔ آگے کیا ہے؟ جب اذان ہو جائے تو تم آیا کرو، اور آگے ہے نماز کے لیے آیا کرو، بس یہ اتنا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے اذان ہو جائے، بس اتنی بات ہے۔ آگے بتا کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ جو تم نے وہاں بیٹھ کے سننا ہے نا اس کے لیے تو دوڑ کے آیا کرو۔ دوڑ کے نماز کے لیے نہیں کہا۔ پھر میں آیت دوبارہ سناتا ہوں آپ کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، بات ختم ہو گئی۔ جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر دوڑ کے آیا کرو اللہ کا ذکر سننے کے لیے۔ نماز اس جگہ ایک الگ چیز ہے اور اس کا بیان جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ نماز کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے، دوڑنے کا حکم سننے کے لیے ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں کیا کنسپٹ بن گیا ہے، جو کام کرتے ہیں نا، چلو وہ تو ان کو ایک ٹائم ملتا ہے، آور کا ٹائم ملتا ہے، اس میں ان کی بڑی ہمت ہے کہ ایک آور بریک کے اندر انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے، لنچ بھی کرنا ہے، وہ تو مبارکباد کے مستحق ہے، ان کی بہت اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی اتنے لوگ ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ جو اتنی اپنی سٹرگل کرتے ہیں کہ ایک کام سے گھنٹے میں وہ یہ دونوں تینوں کام کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ان مجلسوں میں اس کی اہمیت کو اپنے بچوں کو ٹرانسفر نہ کیا تو آنے والے وقت میں یہ گھنٹہ کے اندر کوئی یہ سٹرگل کرے کہ وہ لنچ بھی کرے اور وہ آگے جمعہ بھی پڑھے، اگلی نسلوں میں بیٹھنے یہ بات بھی ختم ہو کے رہ جائے، بلکہ ہو گئی ہے، رہ نہیں جائے گی، ہو گئی ہے۔ یہ تو ابھی جن کی تربیت ہوئی ہے نا، یہ وہ اہل تربیت ہے جو اتنی ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے جب موقع ملے